إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا إن تمسكتم بهما کتاب اللہ و سنت رسولہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حاضرین جمعہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان کہ اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مومنوں پر یہ احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا. تو اللہ رب العالمین کا ایک بہت بڑا انعام یہ کہ اس نے ہمیں رسول عطا کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا. اور بڑی خوش قسمتی کی بات ہوگی کہ ہم اس رسول پر ایمان لائیں، اس رسول کی تعلیمات کو قبول کریں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کریں اور آپ کی تعلیمات پر عمل کریں اور اس کی طرف دعوت دیں. یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے اور بہت بڑی محرومی کی بات یہ ہوگی کہ آدمی ہے مسلمان، کلمہ نبی کا پڑھتا ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر کہیں اماموں کی بات کرتا ہے، کہیں بزرگوں کی بات کرتا ہے، فلاں کی حکایت اور واقعہ بیان کرتا ہے. سنت اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث سے کوئی لینا دینا نہیں. اور ظلم یہ ہے، ستم بالائے ستم یہ ہے کہ ایک مسلمان یہ تصور کرے کہ امام کی بات، امام کی رائے، امام کا اجتہاد، امام کا فتویٰ اس کو حرف آخر سمجھے. اور اتنے بڑے امام تھے، وہ اتنے بڑے عالم تھے، کیا وہ نہیں جانتے تھے؟ کیا ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے؟ کیا وہ بھول سکتے ہیں؟ کیا وہ غلط فتویٰ دے سکتے ہیں؟ کیا ان سے غلطی ہو سکتی ہے؟ ایسی سوچ رکھنا کفر ہے. اگر کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ ائمہ اربعہ یا کوئی عالم یا کوئی شخص غلطی نہیں کر سکتا ہے، وہ معصوم ہے، اس کی ہر بات لی جائے گی،
اس کی ہر بات تسلیم کی جائے گی، اس کی بات حرف آخر ہے، اس نے تو رسول کا درجہ دے دیا۔ کوئی معصوم نہیں ہے، صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حرف آخر ہے، آپ کی حدیث حرف آخر ہے، آپ کا حکم حرف آخر ہے، اس کے علاوہ کسی کی بات حرف آخر نہیں۔ وہ کسی کی بات لی بھی جائے گی اور کسی کی بات رد بھی کی جائے گی۔ وہ دین نہیں ہے، وہ شریعت نہیں ہے، وہ حدیث نہیں ہے۔ یہ درجہ اور یہ مقام صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں 10 مقامات پر اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، رسول کی پیروی کرو، رسول کی اطاعت کرو، رسول کی بات مانو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اے مومنو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو اولی الامر ہے، علماء ہے، ذمہ داران ہیں، ان کی اطاعت و پیروی کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم حقیقت میں اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اس فیصلے کو، اس معاملے کو رسول کی طرف لاؤ، قرآن کی طرف لاؤ، حدیث کی طرف لاؤ، کیونکہ قرآن و حدیث یہ کسوٹی ہے، یہ میزان ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا انکار اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اعراض اور پیارے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو تسلیم نہ کرنا، یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ آج کے اس جمعے کے خطبے میں اس بات کی طرف اشارہ کیا جائے گا کہ ائمہ اربعہ، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ 4 بڑے امام گزرے ہیں جن کو ائمہ اربعہ کہا جاتا ہے۔ ان کے اقوال کیا ہے؟ لوگ ان کی تقلید کرتے ہیں، مشرق سے لے کے مغرب تک اکثر مسلمان ان کی تقلید کو لازم سمجھتے ہیں۔ تو آخر ان بزرگوں نے، ان اماموں نے سنت کے حوالے سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے کیا نصیحت کی ہے؟ آج کے اس جمعے کے خطبے میں اسی موضوع کو بیان کیا جائے گا، اتباع سنت کے متعلق ائمہ اربعہ کے اقوال۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سن 80 میں پیدا ہوئے اور 150 میں ان کی وفات ہوئی رحمہ اللہ۔ وہ بیان فرماتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذہبی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں جب صحیح حدیث ہو جائے، جب حدیث صحیح ہو، وہی میرا مذہب ہے، وہی میرا طریقہ ہے۔ حدیث صحیح ہے، وہی میرا مذہب ہے۔ بات بالکل دو ٹوک ہے، بالکل واضح کلیئر ہے۔ حدیث صحیح ہے، وہی میرا مذہب ہے، وہی میرا مسلک ہے، وہی میرا طریقہ ہے۔ ہر حدیث نہیں، جب حدیث صحیح ہو جائے، اس کا مطلب ہے کہ حدیث کی بہت ساری قسمیں ہیں، حدیث لوگوں نے گڑھی ہے، بنائی ہے، بہت سارے فرار راستے اختیار کیے، بہت سارے دجال اور کذاب پیدا ہوئے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی جھوٹ کے نام پر جھوٹی حدیثیں کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جب حدیث صحیح ہو وہی میرا مذہب ہے، ہر ضعیف اور موضوع من گھڑت روایت نہیں، جب صحیح حدیث ہو تو وہ میرا مذہب۔ معلوم یہ ہوا کہ صحیح حدیث پر عمل ہوگا، ضعیف موضوع من گھڑت روایتوں پر عمل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ حدیث صحیح نہیں۔ حدیث وہی ہے جو پیارے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، جو محدثین نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، جو صحیح سند سے ہو، جو ایک اصول اور ضابطے کی بنیاد پر ہو، جو محدثین نے بیان کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اس میزان پر حدیث جب کھری اترتی ہے تب وہ حدیث صحیح ہوتی ہے۔ ہر حدیث عمل کے لائق نہیں ہوتی، ہر حدیث عمل کے لائق نہیں ہوتی ہے، کیونکہ بہت ساری حدیثیں ضعیف ہیں، موضوع ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہی کہہ رہے ہیں جب حدیث صحیح ہو تو وہی میرا مذہب ہے، یعنی پیغام دینا چاہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نصیحت کرنا چاہتے ہیں کہ حدیث پر عمل کرو، صحیح حدیث پر عمل کرو، کسی کی رائے اور کسی کے قول کو مت دیکھو، کسی کے اجتہاد کو مت دیکھو۔ حدیث اگر صحیح ہے اس کے مقابلے میں، کسی کی رائے کے مقابلے میں، کسی کے فتوے کے مقابلے میں، کسی کے قول کے مقابلے میں اگر صحیح حدیث تمہیں ملتی ہے اس کو تسلیم کر لو۔ اور بہت سارے ائمہ نے یہ نصیحت کی ہے اگر کوئی بھی اس پر عمل کرنے والا نہ ہو، کوئی بھی اگر اس پر عمل کرنے والا نہ، اگر حدیث صحیح ہے تو تم اس کو مانو، اس پر عمل کرو۔ اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں لا يحل لأحد ان يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه، کسی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ہمارے قول کو لے، ہماری بات کو لے، جب تک وہ یہ نہ جانے کہ میں نے وہ بات کہاں سے لی۔ یعنی ہر امام کی ہر بات کو لی جائے گی، ہر بات کو نقل کی جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ امام کی ہر بات کو نقل نہیں کی جائے گی،
بات کو قبول نہیں کیا جائے گا جب تک کہ ہم یہ نہ پہچان لیں کہ امام صاحب نے کہاں سے بات کہی. یعنی کہیں ایسا تو نہیں کہ ان سے یہ بات کہنے میں غلطی ہو گئی, قرآن حدیث کے خلاف کہیں بات تو نہیں ہے. اس بات کو لینا اس وقت تک جائز نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میری بات کو اس وقت تک لینا جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ یہ پہچان نہ لے, جان نہ لے کہ میں نے بات کہاں سے کہی, اس کا مصدر کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے, اس کی سند کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے. کہیں میری بات قرآن حدیث کے خلاف تو نہیں ہے اور تم میری بات کو لے کر نقل کرو اور امت میں کوہرام مچاؤ. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دوسری جگہ فرماتے ہیں اذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فاتركوا قولی. جب میں کوئی ایسی بات کہہ دوں اور وہ میری بات قرآن و حدیث کے خلاف ہو, کتنی وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہے. اگر میں کوئی ایسی بات کہہ دوں جو میری بات قرآن و حدیث کے خلاف ہو, موافق نہ ہو, خلاف ہو میری بات, فاترکوا قولی, تو میری بات کو چھوڑ دو. اللہ اور اس کے رسول قرآن و حدیث کے احترام کا تقاضا یہ ہے. میں امام ضرور ہوں, میں علم والا ضرور ہوں, فقیہ اور مجتہد ضرور ہوں, لیکن میری بات کو وہاں پہ مت پیش کرو کیونکہ میں نے نادانی میں بات کہہ دی ہوگی یا لا علمی میں بات کہہ دی ہوگی. تو میری بات اگر قرآن و حدیث کے خلاف ہو اس کو چھوڑ دو, قرآن حدیث کی بات مانو. معلوم یہ ہوا کہ ائمہ کرام بزرگان دین یہ سنت کے شیدائی تھے, دین والے تھے, شریعت کے حامل, شریعت کے جانکار تھے اور وہ اس حقیقت کو جانتے تھے. کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ہماری باتوں کا پتنگڑ بنا کر کے اور پھر لوگوں کے درمیان خلفشار پیدا کریں اور کتاب و سنت کی تعلیمات کو دبانے کی کوشش کریں. اس لیے ائمہ کرام نے بالکل وضاحت کے ساتھ یہ نصیحت فرمائی ہے کہ جو بات میری کتاب و سنت کے خلاف ہو وہاں کتاب و سنت کا احترام بجا لاؤ, اس کی بات کو, قرآن و حدیث کی باتوں کو تسلیم کرو, میری باتوں کو رد کر دو, ٹھکرا دو, مت مانو. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں انما انا بشر, دیکھو میں انسان ہوں. میں کیا ہوں؟ ایک انسان ہوں. اختی و اصیب, میں بھی غلطی کر سکتا ہوں اور صحیح بھی کہہ سکتا ہوں. ایک انسان سے بھول ہو سکتی ہے, غلطی ہو سکتی ہے, کبھی کسی بات کو نہیں سمجھ سکتا ہے, غلط بات بتا سکتا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بڑے امام ہیں, علم والے ہیں, بہت بڑے فقیہ ہیں, مدینہ کے محدث ہیں. کہتے ہیں کہ میں ایک انسان ہوں, مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے, تو فانظروا فی رائی, تو میری رائے کو ذرا دیکھ لیا کرو, میری بات کیا ہے اس کو سمجھ لیا کرو, ہر بات کو مت دیکھا کرو. اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب انہوں نے کتاب لکھی موطا امام مالک بڑی مشہور حدیث کی کتاب, حدیث کی پہلی کتاب ہے, بڑی عظیم کتاب ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس روئے زمین پر اگر کوئی صحیح کتاب ہے تو موطا امام مالک. حاکم وقت نے کہا کہ بیت اللہ کے سامنے, بیت اللہ کی دیوار پر یہ کتاب لٹکا دی جائے, یعنی یہ لا ہو, یہ قانون ہو کہ فتویٰ امام مالک کے قول کی بنیاد پر ہوگا, موطا کتاب کے حوالے کے مطابق ہوگا. لیکن امام مالک رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں, ٹھیک ہے میں عالم ہوں, میری رائے ہے, بہت سارے علماء ہیں ان کی بھی رائے ہے, مگر میری رائے کو سب پر تھوپو مت, میری رائے کو سب پر لازم مت کرو. کیا کریں, میری رائے کو دیکھ لیا کرو میں کہاں سے بات کہہ رہا ہوں. امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں فَكُلُّ مَا وَافَقَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةِ, کہا ہر وہ بات جو کتاب و سنت کے موافق ہو, فَخُذُوهُ, اس کو لے لو, اس کو پکڑ لو, اس پر عمل کرو. وَكُلُّ مَا لَمْ يُوَافِقِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةِ فَاتْرُكُوهُ, اور جو کتاب و سنت کے موافق نہیں, یہ خلاف ہے, اس کو چھوڑ دو. امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں لَيْسَ أَحَدٌ بَعْدَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَّا وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُتْرَكُ إِلَّا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ پیارے نبی علیہ السلام کے بعد ایسی کوئی ہستی ہے ہی نہیں کہ جس کی بات مکمل لی جائے اور جس کی بات مکمل رد کر دی جائے. کوئی ہستی ایسی نہیں ہے, کوئی ذات ایسے ہے ہی نہیں ہے, کوئی آدمی ایسا ہے ہی نہیں کہ جس کی ہر بات کو لی جائے اور جس کی ہر بات کو رد کر دی جائے سوائے نبی علیہ السلام. کیونکہ نبی علیہ السلام رسول ہے اور آپ کی بات حرف آخر ہے, آپ پر وہی نازل ہوتی ہے, آپ معصوم ہیں, اللہ کا کلام آپ پر نازل ہوتا ہے, آپ شارع ہیں, لہذا آپ کی بات حرف آخر ہے. آپ کے بعد پیارے نبی علیہ السلام کے بعد کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ جس کی ہر بات کو لی جائے اور جس کی بات کو رد کر دیا جائے. امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذهبی, جب حدیث صحیح ہو وہی میرا مذہب ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں اجمع المسلمون علی من استبان له سنت عن رسول اللہ, مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے
کہ جس کو پیارے نبی علیہ السلام کی سنت مل گئی اور جس کو رسول کی حدیث واضح ہو گئی، لم یحل له ان يدع لقول احد، اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کی بات کو لے کر کے حدیث کا رد کر دے۔ آج لوگ دھڑلے سے ارے بھائی حدیث صحیح ہے، حدیث بخاری کی ہے، حدیث بالکل کنفرم ہے، لیکن یہ ہمارے مسلک کے خلاف ہے، استغفر اللہ والعیاذ باللہ، یہ کیا ہے؟ اور کہتے ہیں کہ ہم اماموں کو مانتے ہیں، اماموں کو مانتے ہیں، یہ اماموں کو ماننا ہے؟ امام صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث واضح ہو جائے، ڈکلیئر ہو جائے کہ حدیث صحیح ہے، کسی کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ حدیث کو چھوڑ کر کسی رائے پر عمل کرے، اور کہتے ہیں ہم امام کی بات مانتے ہیں۔ ارے امام کی عزت اسی میں ہے کہ امام کی بات کو چھوڑ کر کے رسول کی بات مانو، امام کا احترام اسی میں ہے کہ ہم رسول کی حدیث کو مانیں اور ائمہ کا احترام بجا لائیں۔ اگر کوئی شخص امام کی بات کے پیچھے حدیث کو ٹھکرا دیتا ہے اور کہتا ہے میں امام کا مقلد ہوں، امام کی بات مانتا ہوں، وہ امام کا گستاخ ہے۔ امام صاحب نے وصیت کی ہے، نصیحت کی ہے، تعلیم دی ہے، فرمایا ہے کہ جس کو حدیث مل جائے وہ اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ حدیث کو چھوڑ کر کے امام کے پیچھے چلے، کسی آدمی کے پیچھے چلے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کل ما قلت فکان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم خلاف قولی مما یصح فحدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم اولا فلا تقلدنی فلا تقلدنی، کہتے تم میری تقلید مت کرو۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں میری تقلید مت کرو، امام کی تقلید نہ کرنا ہی امام کا احترام ہے۔ امام شافعی کا یہی فرمان ہے، کوئی آدمی کہے کہ یہ کام مت کرو اور ہم وہ کام کریں تو کیا ہم اس کا احترام بجا لا رہے ہیں، اس کی عزت کر رہے ہیں؟ ارے ہم اس کی توہین کر رہے ہیں۔ باپ نے کہا یہ کام مت کرو، وہاں مت جاؤ، ہم وہاں جا رہے ہیں، بھاگ رہے، تو کیا ہم باپ کا احترام کر رہے ہیں؟ امام کا احترام اسی میں ہے کہ امام نے جو نصیحت کی ہے اس نصیحت کو ہم دل و جان سے مان لیں اور حدیث پر عمل کریں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں دیکھو میں نے جو بات کہی ہے اور اگر میری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہے تو نبی علیہ السلام کی بات زیادہ بہتر ہے کہ آپ کی بات مانی جائے اور میری بات کو نہ مانی جائے، میری تقلید مت کرو۔ اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا 2 اذان کے حوالے سے، امام صاحب بتائیے جمعہ کے دن 2 اذان ہوتی ہے، اس کا کیا کریں؟ امام شافعی رحمہ اللہ نے کیا کہا؟ ان کی کتابوں میں، ان کے فتوے میں یہ بات نقل کی گئی ہے، کتاب العلم میں یہ بات موجود ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے تم دوسری اذان کے بارے میں پوچھتے ہو، نبی علیہ السلام کے زمانے میں کتنی اذان تھی تم بتاؤ؟ کہا نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو ایک ہی اذان تھی وہی سب سے بہتر ہے، وہی صحیح ہے، اسی پر عمل کرنا ہے۔ تو امام کا احترام، امام کی تکریم، امام کی عزت اسی میں ہے کہ امام کی جو بات قرآن و حدیث کے خلاف ہو اس کو ہم ٹھکرا دیں، نہ مانیں۔ اور جو ہم یہ سمجھتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ امام صاحب اتنے بڑے امام، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے فقیہ، اتنے بڑے محدث، کیا ان سے غلطی ہو سکتی ہے؟ یقیناً غلطی ہو سکتی ہے۔ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ اگر میری بات قرآن و حدیث کے خلاف ہو اس کا مطلب کہ ان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے اور غلطیاں ہوئی ہیں، بہت سارے اجتہادی مسائل ہیں جو ائمہ 4 رحمہم اللہ جن سے غلطیاں ہوئی ہیں، مگر وہ فقیہ ہیں، مجتہد ہیں، ان کو ایک غلطی پر بھی اجر ملے گا۔ لیکن اگر ہم ان کی غلطی پر بھی عمل کریں تو ہم گنہگار ہوں گے اور ہم سنت سے دور ہو جائیں گے، شریعت سے دور ہو جائیں گے، اور بسا اوقات ہم اسلام سے خارج بھی ہو سکتے ہیں، اسلام سے بھی ہاتھ دھو بیٹھ سکتے ہیں۔ اگر سنت کا انکار پایا گیا، سنت کی توہین پائی گئی، سنت کو ٹھکرا دیا گیا امام کی بات کے ماننے کے نتیجے میں، تو خدشہ ہے، خطرہ ہے کہ آدمی کہیں اسلام اور ایمان سے ہاتھ دھو نہ لے، کہیں اسلام سے خارج نہ ہو جائے۔ بہت بد حساس موضوع ہے، حساس مسئلہ ہے یہ۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہی کہتے ہیں کہ لو خالف العبد جمیع الخلق، اگر بندہ سارے لوگوں کی خلاف ورزی کرے، سارے لوگوں کی مخالفت کرے، کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر بندہ سارے انسانوں کی مخالفت کرے، سارے انسانوں کی مخالفت کر رہا ہے، واتبع الرسول، لیکن رسول کی اطاعت کر رہا ہے، رسول کی پیروی کر رہا ہے اور سارے انسانوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے، ما سألہ اللہ عن مخالفت احد، اللہ تعالیٰ اس سے یہ نہیں پوچھے گا تم نے اس کی مخالفت کیوں کی تھی، ہم اس کی بات نہیں مانیں گے، 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 اس کی نہیں مانیں گے، اس کی نہیں مانیں گے، سارے لوگوں کی ہم بات نہیں مان سکتے، کیوں مانیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں پوچھے گا تم ان کی بات کیوں نہیں مانے، سیکریٹری کی بات کیوں نہیں مانے، اس کی بات کیوں نہیں مانے، اس کی بات کیوں نہیں مانے، اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور یہ پوچھے گا تم نے رسول کی بات کیوں نہیں مانی، رسول کی مخالفت کیوں کی۔ یہی علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہنا چاہتے ہیں۔ بہرحال امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں لا تقلدنی ولا تقلد مالکا ولا الشافعی
ولا الاوزاعی ولا الثوری وخذ من حیث اخذوا۔ اللہ کے بندو، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں تم میری تقلید مت کرو، نہ مالک کی تقلید کرو، نہ شافعی کی تقلید کرو، نہ اوزاعی کی تقلید کرو، اور نہ ثوری کی تقلید کرو، یہ سب ائمہ ہیں، ائمہ حدیث ہیں۔ وخذ من حیث اخذوا، اور جہاں سے ان لوگوں نے علم لیا ہے تم بھی وہیں سے علم لو۔ یعنی ائمہ کرام نے جہاں قرآن و حدیث سے استفادہ کیا ہے، قرآن و حدیث سے فائدہ اٹھایا اور قرآن و حدیث سے علم لیا ہے، اسی کے مطابق فتویٰ دیا ہے، تو تم بھی قرآن و حدیث پر عمل کرو۔ من رد حدیث رسول اللہ فہو علی شفا ہلکہ والعیاذ باللہ۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے رسول کی حدیث کو رد کر دے، جو اللہ کے نبی کی بات کو ٹھکرا دے، وہ خطرناک گمراہی کی طرف ہے، وہ گمراہی اور ہلاکت کے دہانے پر پہنچ چکا ہے، تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ اس لیے ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو ہمارے مسلمان سماج میں، معاشرے میں کنفیوژن پھیلا کر بیٹھے، ارے اتنے بڑے امام تھے، اتنے بڑے پڑھے لکھے تھے، کیا ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے؟ بالکل غلطی ہو سکتی ہے، وہ بھی انسان تھے، وہ بھی بشر تھے، ائمہ معصوم نہیں ہیں۔ ائمہ اربعہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے ائمہ یا ان کے علاوہ دیگر ائمہ یہ معصوم نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ ائمہ معصوم ہے، وہ اہل السنہ کا نہیں، وہ شیعہ آدمی، وہ شیعی فکر کا حامل ہے۔ شیعوں کے یہاں یہ مشہور ہے، ان کا عقیدہ، ان کا نظریہ ہے امام معصوم ہوتا ہے۔ اہل السنہ والجماعہ کے یہاں یہ چیز نہیں پائی جاتی ہے کہ وہ تصور رکھے کہ امام معصوم ہوتا ہے۔ یہ آہستہ آہستہ چیزیں ہم سنیوں کے اندر یہ شیعوں کے راستے سے داخل ہو گئی۔ شیعوں کے یہاں یہ عقیدے میں بات مشہور ہے کہ امام معصوم ہوگا، اور ہم مسلمانوں کا بھی نظریہ یہی ہو چکا ہے تقریباً، کہتے ہیں کہ نہیں اتنے بڑے امام تھے، وہ ان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ یقیناً غلطی ہو تو معصوم نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص مانتا ہے کہ معصوم ہے تو وہ اہل سنہ میں سے ہے ہی نہیں ہے، وہ شیعوں والا جیسا کام کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے لیے اس میں نصیحت اور عبرت یہ ہے کہ ہم پیارے نبی علیہ السلام کی امتی ہیں، اس سے بڑے شرف کی کوئی بات نہیں ہے، اس سے بڑے شرف کی کوئی بات نہیں ہے۔ بڑی محرومی ہوگی کہ ہم پیارے نبی علیہ السلام کی سنتوں کا گلا گھونٹیں اور سنت کی مخالفت کریں، اور رسول کی حدیث کے ہوتے ہوئے ہم اماموں کے پیچھے بھاگیں، یہ بڑی گمراہی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں من ابتغى الہدی فی غیر الکتاب والسنہ، جو کتاب و سنت کے علاوہ کہیں جا کے ہدایت تلاش کرتا ہے، جو قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کہیں جا کے ہدایت تلاش کرتا ہے، لم یزدد الا بعدا، وہ سوائے گمراہی کے کچھ پائے گا نہیں۔ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کے، اللہ کے نبی کی حدیث کو چھوڑ کر کے کہیں جا رہا ہے ہدایت تلاش کرنے کے لیے، کہیں اماموں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کہیں بزرگوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ جتنا سنت سے دور ہوگا اتنا ہی گمراہی کے قریب ہوگا۔ سنت پر چلنا یہ ہدایت ہے، سنت پر چلنا یہ سعادت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنا یہ یقیناً ہدایت کی بات ہے، اور سنت کو چھوڑنا یہ گمراہی کی بات ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں مسلمانوں پر دو ادب لازم ہے، مسلمانوں کو دو آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر ایک یہ کہ سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اور دوسرا یہ کہ سنت کی لوگوں کو دعوت دیں، سنت کی طرف بلائیں، پیارے نبی علیہ السلام کی حدیث کی طرف بلائیں۔ یہی تو نبی سے محبت کا تقاضا ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، نبی سے ہمیں پیار ہے، محبت ہے، تو ہم رسول کی بات کو چھوڑ کے اماموں کے پیچھے جائیں تو گویا کہ ہماری محبت یہ کھوکھلی ہے، جھوٹا دعویٰ ہے۔ اگر ہم سچی محبت کا اظہار کرنے والے ہیں، سچی محبت کا دم بھرنے والے ہیں، یہ ہمیں تعلیم دیتا ہے، یہ ہمیں نصیحت کرتا ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں۔ سنت کی مخالفت بہت بڑی گمراہی ہے، سنت کی مخالفت، سنت رد کرنا کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے، بہت بڑی گمراہی ہے۔ سوچئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ